نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام ہوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی مبارک آل پر اور آپ کے مبارک اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں اور دنیا جہاں کے تمام خطوں سے ہمیں سننے والے تمام مہربانوں کے لیے آج جو ایک بہت بڑا وظیفہ لے کے آیا ہوں، بہت مجرب، بڑا سریع الاثر اور بڑا آزمودہ عالی شان وظیفہ جو آپ سب کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور آپ کے لیے غضب کے دروازے اللہ کی طرف سے بند ہو جائیں، اللہ کی طرف سے قہر کے فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی طرف سے دشمنی کے دروازے بند ہو جائیں، آپ کا دشمن ناکام اور نامراد ہو جائے، آپ کے اوپر قہر و غضب نہ برسے اور فتنوں کے دروازے آپ کے لیے نہ کھلیں، تو پھر آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے، علامہ حقانی صاحب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کے ایک دروازہ نہیں بلکہ 300 دروازے رب کی طرف سے رزق کے کھل جائے، پھر آپ اس عمل کو ضرور سنیں اور اس عمل کو ضرور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں رزق کے دروازے کھلے، ایک دروازہ نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 دروازے رزق کے پروردگار عالم کی طرف سے کھل جائیں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے آج سے ہی کرنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے رزق کے 300 دروازے کھلیں گے اور اتنی مشقت نہیں ہوگی جتنے رب کی طرف سے دروازے کھل جائیں گے۔ تھوڑی محنت، تھوڑی مشقت، لیکن اجرت بہت بڑی، کامیابیاں بہت بڑی، اور صرف آپ نے کرنا کیا ہے؟ سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے، لیکن کرنا ایسے ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح سے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ کے قہر و غضب کا ایک دروازہ نہیں، 300 دروازے بند ہو جائیں گے، 300 دروازے رب تعالیٰ بند فرما دے گا، 300 دروازے رزق کے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے گا، فتنوں کے دروازے اللہ بند فرما دے گا، اور پروردگار عالم رحمت کے 300 دروازے کھول دے گا۔ 300 دروازے رحمت کے کھل جائیں گے، 300 دروازے رزق کے کھل جائیں گے، 300 دروازے غضب کے بند ہو جائیں گے، اور اللہ رب العزت اپنے علم سے علم، اپنے صبر سے صبر اور اپنے کرم سے کرم عطا فرما دے گا۔ 36 قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو ڈیلی ثواب اللہ عطا فرمائے گا،
اور اس کی سند کسی مولانا صاحب کی نہیں ہے، اس کی سند کسی حضرت صاحب کی نہیں ہے، اس کی سند کسی پیر صاحب کی نہیں ہے، اس کی سند کسی شیخ الحدیث کی نہیں ہے، اس کی سند اور گارنٹی کسی مفکر اسلام کی نہیں ہے، کسی شیخ الاسلام کی نہیں ہے، کسی وقت کے ادیب کی نہیں ہے، کسی وقت کے خطیب کی نہیں ہے۔ اس کی سند مدینے کے تاجدار اور اللہ کے پیارے حبیب کی طرف سے سند ہے، کسی ادیب اور خطیب کی طرف سے نہیں، بلکہ پروردگار عالم کے حبیب کی طرف سے اس کی سند ہے کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ اسے پورے قرآن پاک کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو 36 قرآن پاک کا ثواب اللہ پاک عطا فرمائے گا، 50 سال کے پروردگار عالم گناہ معاف فرما دے گا۔ 50 سال آپ کی عمر بھی نہ ہو، 40 سال عمر ہو، 35 سال ہو، اس میں بچپن تو گیا نا، بچپن گیا، اس کی تو اس کے اوپر کوئی چھان بین پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر سوال جواب نہیں ہے، لیکن باقی جو زندگی ہے اس زندگی میں سے 50 سال کے گناہوں کو پروردگار عالم معاف فرما دے گا، اور جنت کے اندر اللہ رب العزت ایک نہیں بلکہ 20 بنگلے عطا فرمائے گا۔ یہاں 3 مرلے کے مکان کو ترسنے والوں، 2 مرلے کے مکان کے لیے دن رات مشقت کرنے والوں، اللہ رب العزت کے اس کلام کو پڑھیں، سورہ اخلاص کو پڑھیں، اتنا مضبوط، اتنا سریع الاثر عمل، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ اور اتنا تیر بہدف کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، عقل دنگ رہ جائے گی، آپ کی عقل حیران کر دینے والی یہ صورت ہے، عقلوں کو حیران کر دینے والی یہ صورت ہے۔ اس کا ورد کرنے والے کے لیے ایک نہیں بلکہ جنت میں 20 محل اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ایک محل جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ جتنی دنیا میں آپ نے سوچا بھی نہیں تھا نا بھی اتنی بڑی کوٹھی میرے لیے ہو، جتنی کسی بادشاہ کی کوٹھی نہیں ہے، جتنا کسی بادشاہ کا بنگلہ نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے بنگلے جہاں پر آپ کی عقل کی انتہا ہوگی وہاں تک اس بنگلے کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی، اس کی وسعت۔ اللہ اکبر، 20 بنگلے اللہ پاک عطا فرمائے گا جو یاقوت، مرجان اور زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے میں ایک گیٹ نہیں، 5 نہیں بھی، ایک فرنٹ پہ لگ گیا، ایک بیک پہ لگ گیا، ایک سرونٹ کوارٹر کو لگ گیا، ایک نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ 70,000 دروازے ہوں گے۔ ایک بنگلے کے 70,000 دروازے۔ او یارو، جس بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے اس کی وسعت کتنی ہوگی ایک بنگلے کی، اور ایک نہیں، وہاں 20 بنگلے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ لوٹ لو، لوٹ لو، رب کے خزانے لوٹ لو، ایسا عمل، روزی بھی، رزق بھی، فراخی بھی، برکتیں ہی برکتیں، اللہ اکبر، خوشیاں ہی خوشیاں، نظارے ہی نظارے۔ میں چاہتا ہوں سارے وظیفے چھوڑ دو، دنیا کے بڑے سے بڑے وظیفوں کا سردار وظیفہ، بڑے سے بڑے وظیفوں کا امام وظیفہ، بڑے سے بڑے وظیفوں کا سرتاج وظیفہ، یہ وظیفہ جو آج میں آپ کو بتا رہا، اس وظیفے کو کریں، 200 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو کریں، جب مرے گا کوئی، دنیا سے جائے گا، روح کف انصری سے پرواز کرے گی، تو جنازے میں 1,10,000
فرشتوں کی شمولیت ہوگی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں یہ ساری برکتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری رفعتیں، یہ ساری خوشیاں، یہ ساری نوازشیں، یہ ساری مہربانیاں، یہ ساری دولتیں، یہ ساری نعمتیں، یہ سارے خزانے اگر آپ لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قہر و غضب کے، اللہ کی ناراضگی کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں، فتنوں کے دروازے بند ہو جائیں، پریشانیوں کے دروازے بند ہو جائیں، مصیبتوں کے دروازے بند ہو جائیں، قہر و غضب کے دروازے بند ہو جائیں، ایک نہیں 300 دروازے بند ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی رحمتوں کے 300 دروازے ہمارے لیے کھل جائے، اگر آپ چاہتے ہیں رب تعالیٰ کی طرف سے رزق کے 300 دروازے کھل جائے، خیر کے 300 دروازے کھل جائے، بھلائی کے 300 دروازے کھل جائیں، دستے قدرت کے 300 دروازے دستے غیب کے کھل جائے، تو پھر آپ اس عمل کو کریں۔ 36 قرآن پاک کا روزانہ ثواب لینا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ 50 سال کے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کریں۔ جنت میں 20 بنگلے لینا چاہتے ہیں، یہ عمل کریں۔ یاقوت مرجان کے محل لینا چاہتے ہیں، یہ عمل کریں۔ یہاں یاقوت پہننے کو ترستے ہیں، وہاں یاقوت کے محلات ایک نہیں 20 محلات تیار ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں، وہ محلات لینا چاہتے ہیں تو اس عمل کو آپ بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی کروائیں، اپنے بزرگوں کو بھی کروائیں، گھر میں بہنوں بیٹیوں کو بھی کہیں اس عمل کو کریں، اپنے حلقہ احباب تک، مخلوق خدا تک، جتنے لوگوں تک پہنچائیں گے، اس کو فارورڈ کریں گے، شیئر کریں گے، اتنا زیادہ برکتیں، ثواب، صدقہ جاریہ آپ کو ملتا جائے گا۔ عمل لوگ کریں گے آپ کی وجہ سے، آپ کے ایک کلک کی وجہ سے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، وہ بھی ثواب آپ کو ملتا جائے گا، ان کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ برائی بڑھائیں نہیں، برائی پھیلائیں نہیں، نیکی کو پھیلائیں، خیر کو پھیلائیں، فتنوں کو نہ پھیلائیں، شر کو نہ پھیلائیں، بلکہ بھلائیاں اور نفع کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ تیرے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صرف تیرے اور میرے ہی نہیں کل کائنات کے نبی ہیں، انہوں نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، جو دوسروں کے لیے نفع کا باعث ہو وہ بہترین انسان ہے۔ تو آپ بہترین انسانوں میں اپنے آپ کو داخل کر لیجئے، اس کاروان میں شامل کر لیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب دنیا سے جائیں روح کف انصری سے پرواز کر جائے تو 1,10,000 فرشتوں کی آمد ہو میرے جنازے کے اندر، آسمانوں سے وہ نزول کریں اور میرے جنازے میں شامل ہو جائیں، تو پھر آپ اس عمل کو کریں۔ رب تعالیٰ سے رزق روزی بے بہا برکتیں لینا چاہتے ہیں تو آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر 200 مرتبہ تسبیح لے لیں کاؤنٹنگ والی، اس کے اوپر پڑھ لیں، منکوں والی تسبیح لے لیں، اس کے اوپر پڑھ لیں، انگلیوں پہ شمار کر لیں، اس کے اوپر پڑھ لیں، لیکن اس میں احتیاط اور ادب کے پہلو کو مد نظر رکھیں۔ لیفٹ ہینڈ پر، کھبے ہاتھ پر آپ تسبیح نہ پڑھیں، بلکہ ادب کا تقاضا ہے کہ سیدھے ہاتھ کے ان پوروں کے اوپر آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں، کاؤنٹنگ والی تسبیح لے سکتے ہیں، گنتی والی تسبیح لے سکتے ہیں۔ ہر منکے کے اوپر آپ نے پہلے شروع اس طرح سے کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، ایک دانہ ایک منکا پھینک دے، پھر آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، پھر آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طریقے سے آپ 200 مرتبہ پڑھیں، پھر 10 بار درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی، اور اللہ رب العزت سے وہ مانگیں کہ یا اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، جو میرے لیے خیر ہے، بھلائی ہے،
نفع ہیں، الہی کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، خوشحالیاں ہیں، عزتیں ہیں، برکتیں ہیں، یا اللہ وہ سب مجھے عطا فرما دے، اور جو شر ہے یا اللہ اس شر کو مجھ سے دور فرما دے، جو ناکامی ہے، نامرادی ہے، اس کو مجھ سے دور فرما دے، جو تنگ دستی ہے، جو غربت ہے، مصیبت ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے، اس کو مجھ سے دور فرما دے، یا اللہ مفلسی کو مجھ سے دور فرما دے، یا اللہ اپنے خزانوں سے ہر خیر مجھے عطا فرما، اپنے خزانوں سے ہر خیر مجھے عطا فرما۔ اے شان عظیم کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے عظمتوں کے مالک، اے رفتوں کے مالک، مجھے اپنے کرم سے مالا مال فرما۔ صرف 200 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنے کا روزانہ معمول بنانا ہے، بعد از نماز فجر اول و آخر 10 بار درود پاک، پھر دیکھیں دنیا جہاں کی ہر نعمت آپ کی جھولی میں آ جائے گی، دنیا جہاں کی ہر نعمت اللہ آپ کے گھر میں اتار دے گا، دنیا جہان کی ہر خوشی اللہ آپ کو عطا فرما دے گا، آپ کو عطا فرمائے گا، آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے گا، کیونکہ جو بھلائی کے کام کرتے ہیں اللہ ان کی بھلائی کا بدلہ ان کی اولادوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ گزر گئے دنیا سے، وفات پا گئے، ان کی اولاد آگے اگرچہ عمل میں کمزور ہے لیکن پھر بھی برکتیں بے بہا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے ان کے بڑوں نے یہ عمل کیے ہوئے ہیں، ان کے بڑوں نے یہ عمل کیے ہوئے ہیں، اس کی برکت سے اللہ ان کی اولادوں کو بھی وسیع عطا فرما رہا ہے، خیر عطا فرما رہا ہے، برکت عطا فرما رہا ہے، اللہ رب العزت نعمتوں کی فراوانی عطا فرما رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی آل اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اس خیر سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا جہاں کی ہر وہ نعمت، ہر وہ خوشی مل جائے جو آج تک مل نہ سکی۔ رب کعبہ کی قسم آج ہی کریں، آج ہی سے بہاریں آپ کے گھر کا رخ کر لے گی۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں اور کرواتے رہا کریں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔